درود شریف پڑھ لی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اللہ سے نا امید ہو جانے کے متعلق میں باتیں کر رہا ہوں. ایک انسان ہونے کی وجہ سے اس سے گناہ سرزد ہوں گے. تعجب اس پر نہیں ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں، تعجب اس پر ہے کہ جان بوجھ کر ہم اور آپ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس پر جمے ہوئے ہیں. اس پر تعجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. چلو گناہ ہوئے ہیں لیکن اس پر برقرار رہنا اور بار بار کرنا یہ ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا. بلکہ اللہ موجود ہے، ہر وقت ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور گناہوں سے الگ رہنے کی بہت سخت ضرورت ہے. فقہائے کرام نے گناہوں کی کچھ نوعیت سمجھائی ہے. اصل تو گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا جو بھی کام ہوگا وہ سب کے سب گناہوں کی فہرست میں جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کل ما نہا عنہ فہو منکر، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا اس کو کرنا بس یہی گناہ ہے. اللہ نے شراب سے روک دیا، شراب پینے والا گناہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے چوری سے روک دیا، چوری کرنے والا گناہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے زنا سے روک دیا، زنا کرنے والا گناہ کر رہا ہے. زنا کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ادھر ادھر دیکھنا، ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، یہ سب کرنا گناہ کرنا ہے. غیبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، یہ کرنا گناہ ہے. چغلخوری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، یہ کرنا گناہ ہے. جھوٹا الزام لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، یہ کرنا گناہ ہے. جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا اسی کو کرنے کا نام گناہ ہے. اسے سمجھنے کے لیے فقہا نے گناہوں کی دو قسمیں بتائی ہیں. ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا گناہ کریں جس کے بارے میں شریعت کے اندر سزا وارد ہوئی ہو، حد کا ذکر کیا گیا ہو کہ چوری کریں گے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. زنا کرتے ہوئے پایا گیا اسے سنسار کر دیا جائے گا. تہمت لگایا 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے. یہ حد بیان کی گئی ہے. یا پھر ایسا گناہ جس پر وعیدیں بیان کی گئی ہوں، دھمکیاں بیان کی گئی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مومن اگر کسی کو ناحق قتل کر دے تو وہ سیدھے جہنم میں چلا جاوے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. ایسے ہی ہر وہ گناہ جو ہے تو چھوٹا
لیکن ہم سے بار بار ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہے گناہ کبیرہ۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ہیں گناہ صغیرہ۔ ایک بہت اچھی بات معارف القرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یہ تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ بڑے گناہ ہیں اور یہ چھوٹے گناہ ہیں، لیکن سمجھنے کی بات دراصل یہ ہے کہ گناہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ایک بڑا بچھو ہوتا ہے اور ایک چھوٹا بچھو ہوتا ہے۔ بڑا بچھو اگر ڈنک مارے جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہی تکلیف اس وقت بھی ہوتی ہے جبکہ چھوٹا بچھو ڈنک مارے۔ ایک بڑی چنگاری ہوتی ہے اور ایک چھوٹی چنگاری ہوتی ہے۔ بڑی چنگاری سے جتنا نقصان ہوتا ہے بالکل وہی نقصان چھوٹی چھوٹی چنگاریوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے درد میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بڑا بچھو ڈنک مارے یا چھوٹا بچھو ڈنک مارے، بہرحال تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی جو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے آگ سے، چاہے وہ بڑی آگ ہو یا چھوٹی آگ ہو، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہی حال گناہوں کا ہے کہ آپ چھوٹا گناہ کریں یا بڑا گناہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اسی دنیا کے اندر ہی سزا دے گا اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا دھبا۔ اگر اس نے توبہ کر لیا تب تو معاف ہو گیا، لیکن اگر توبہ نہیں کیا اور کرتا ہی چلا گیا تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کالا دھبا پھیلتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کا دل مکمل طریقے پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں لیکن سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس کا جواب ہے کہ ہمارے تبلیغ والے بار بار اسے مسجد میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ بار بار کوششیں چل رہی ہیں کہ ایک آدمی شراب سے رک جائے، زناکاری سے رک جائے، حرام خوری سے رک جائے، سود سے رک جائے، لیکن وہ رک نہیں رہا ہے۔ گھر والے بھی پریشان ہیں، محلے والے بھی پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں، دوست پریشان ہیں کہ اسے ان سب خرافات سے روکا جائے۔ کیوں نہیں رک رہا ہے؟ گناہ کرتے کرتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اور آپ اچھی باتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، اسے اچھی لگتی ہی نہیں، اس لیے کہ دل اگر سادہ رہتا تب تو کوئی بات جا کر پھنستی اس دل میں اور وہ سمجھ پاتا۔ دل تو بالکل سیاہ ہو چکا ہے، کوئی بات اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ اب اخیر تک ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے لیکن اسے بھی خبر نہیں ہوتی، گھر والوں کی خبر نہیں ہوتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ حالت کفر میں مر گیا۔ بہت سارے واقعات ایسے، اتنے گناہ کیے کہ آخر زمانے میں وہ حالت کفر پر مر گیا۔ 13ویں پارے کی ایک آیت ہے،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم السوء فلا مرد لہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے پیچھے حفاظتی فرشتے لگا رکھا ہے، ہر وقت فرشتے ہماری اور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا، آپ اپنے بستر پر سوئے رہتے ہیں، زمین پر پڑے رہتے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں، چیونٹیاں قریب سے گزرنے والی گزر جاتی ہیں، آپ کے کان میں نہیں گھستی، الا ماشاء اللہ کبھی آپ سنیں گے کہ فلاں بچے کے کان میں چیونٹی چلی گئی، لیکن ابھی ایسا سننے کو بہت کم ملتا ہے۔ کیڑے مکوڑے دیواروں پر زمینوں پر رینگتے رہتے ہیں، کاکروچ نہ معلوم ہمارے اور آپ کے گھروں میں کتنے ہوں گے، خاص کر کلکتے میں، لیکن کبھی کہیں آپ کے ناک میں گھس جائیں، کتنے سونے والوں کے منہ کھل جاتے ہیں، کبھی منہ میں گھس جائیں، کبھی کان میں گھس جائے، آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی، چھپکلیاں اوپر سے گرتی رہتی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے منہ میں پڑ جائیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظتی دستہ فرشتوں کی شکل میں لگا رکھا ہے۔ انسان چلتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، جگتا رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، باتیں کرتا ہے، یہ فرشتے اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ ایک مسجد کی خبر ایسی ملی، ایک آدمی مسلسل پنکھے کے نیچے سوتا تھا، مسلسل 10 برس سے سو رہا اسی ایک پنکھے کے نیچے۔ ایک رات اسے ایسا لگا کہ تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، پنکھا چلا دو اور ہٹ کر سو جاؤ، نیچے مت سو، ہوا ڈائریکٹ آئے گی۔ پنکھا چلا دیا اور تھوڑا ہٹ کر سو گیا۔ اسی رات پنکھا ٹوٹ کر دھڑام سے گر گیا۔ حفاظت کرنے والا کون تھا؟ ہر رات تو ہم اس پنکھے کے نیچے سو رہے تھے، آج رات کو جب پنکھا گرا تو ہم پنکھے سے ہٹ کر سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حفاظتی دستہ لگا رکھا ہے، فرشتوں نے دل کے اندر بات ڈال دی کہ دیکھو بھائی ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، آج یہ پنکھا گرنے والا ہے، ذرا ہٹ کر سو جاؤ۔ اس پر ہم نے غور کیا، اللہ تعالی حفاظت کے فرشتے لگا رکھا ہے۔ 13ویں پارے کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ اب آدمی کرتا کیا ہے؟ گناہوں کو کرنا شروع کرتا ہے، کرتے 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 اس حد تک پہنچ جاتا ہے، اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ حفاظت کے فرشتے کہتے ہیں معاف کرنا، اب ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم تیری حفاظت کریں، ہم چل رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تمہارے گناہوں نے اور گناہوں کی بدبو نے ہمیں حفاظت کرنے سے روک دیا، اب تم سمجھو اور تمہارا کام سمجھے، اب ہم نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ شیاطین دیکھتے ہیں کہ ہم تو اسے دبوچنے والے تھے، لیکن یہ حفاظت کے فرشتے لگے ہوئے تھے، ہمیں آنے نہیں دے رہے تھے، اب ہم نے اسے گناہ کرایا، گناہ کرتے 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 اس حد تک پہنچا ہے کہ حفاظت کے فرشتے خود چھوڑ کر چلے گئے۔ اب شیاطین جنات کو آپ پر قبضہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور بہت آسان طریقے پر آپ پر مکمل قبضہ جما لیتا ہے۔ معاف کریں مائیں اور بہنیں، مردوں کی بنسبت چغلخوریاں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے درمیان بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ یہ سب اتنا ہوتا ہے کہ حفاظت کے فرشتے ان سے ہٹ جاتے ہیں، پھر شیاطین کا ان عورتوں پر قبضہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں
لڑکی کو، فلاں عورت کو جنات نے پکڑ لیا ہے، دوسرے لفظ میں یہ کہہ لیا جائے بھوت نے پکڑ لیا ہے، چڑیل نے پکڑ لیا ہے، بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اسے تو موقع نہیں مل رہا تھا، حفاظت کے فرشتے لگے رہے، حفاظت کے فرشتے لگنے کی وجہ سے وہ آ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس انسان نے، اس ایمان والے نے اتنا گناہ کیا کہ حفاظت کے فرشتوں کو الگ کر دیا اور پھر شیاطین کو اپنے پاس آنے کا موقع دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دعا پڑھ لیجئے، ورنہ ایسی بھی خبریں آ جائیں گی کہ آپ گئے استنجا کرنے کے لیے پیر ٹوٹ گیا۔ خبریں کیا آتی ہیں، وہاں امام صاحب چھپکلی تھی، اسے دیکھ کر میں گھبرا گیا، وہ چھپکلی نہیں ہے، وہ وہی شیطان ہے کہ آپ نے دعا نہیں پڑھی جس کی وجہ سے وہ آپ پر حاوی ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اس کا صاف مطلب یہ ہے، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مطلب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ امن سے رہنے کا جو سبب ہو سکتا ہے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ رہنے کا جو سبب ہو سکتا ہے، اس سبب کو وہ انسان گناہ کر کے ہٹا دیا، اب گناہوں کے اسباب کو اپنے اوپر مول لے رکھا ہے، تو بس فلا مرد له، اب کہاں سے ہٹا سکتے ہو؟ شیاطین تو پکڑیں گے ہی، تمہیں دبوچیں گے ہی اور تمہیں پریشان کریں گے۔ یہ سارا کا سارا ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اثر ہے جو ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اور ان بڑے بڑے گناہوں کا اثر ہے جو ہم ہر بار کر رہے ہیں اور کبھی توبہ کرنے کی نوبت اور کبھی توبہ کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ نقصان ہم کسی دوسرے کا نہیں کریں گے، اپنا نقصان کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ کبھی کبھی یہی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ گناہ کبھی کبھی یہ آپ سے توبہ کرنے کی توفیق بھی چھین لے گا، آپ چاہیں گے جب بھی نہیں کر پائیں گے توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تشریف لائے جن کا نام ثعلبہ ہے، 11ویں پارے کے اندر یہ مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ میری طرح زندگی تمہیں پسند نہیں ہے؟ میرے لیے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ مدینے کے جتنے پہاڑ ہیں سب سونے بنا دیے جا رہے ہیں، آپ ان سونوں کے درمیان رہیے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ نہیں چاہیے، جس دن کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں، جس دن نہ کھاؤں صبر کروں۔ وہ چلا گیا، دوسرے دن پھر آیا، کہا کہ نہیں حضرت دعا کر دیجئے، جتنے حقوق ہیں ان سب کی رعایت کریں گے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں گے، دوستوں کا بھی خیال رکھیں گے، زکوٰۃ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، صدقات وغیرہ سب کا خیال رکھیں گے، آپ دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیا، بکریوں کے اندر اضافہ ہوتا شروع ہو گیا، اتنا اضافہ ہوا، اتنی بڑھوتری ہوئی کہ 5 وقت کی نماز کو مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن بکریاں اتنی زیادہ ہوئی کہ اب مدینہ شہر میں ان بکریوں کا رکھنا بڑا مشکل ہو گیا، تو وہ مدینے سے ہٹ کر کچھ دور چلے گئے تاکہ یہاں بکریاں رہ سکیں۔ اب وہاں سے مسجد نبوی آیا کرتے تھے صرف 2 وقت نماز پڑھنے کے لیے، ایک ظہر اور ایک عصر، مغرب عشاء صبح اپنی بکریوں کے درمیان، مال کے درمیان۔ نبی کی دعائیں تھیں اور مال بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھا کہ وہ جگہ بھی کم پڑ گئی اور دور جنگل میں نکل گئے۔ اب وہاں سے صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے،
جیسے ہم اور آپ ہیں. کہیں صرف کیا ہوتا ہے, لوگ جمعہ پڑھتے ہیں کہ بھائی آج عید کا دن ہے, آج تو پڑھنا پڑے گا, ورنہ کہیں کافر نہ ہو جاؤ تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا, جمعہ پڑھ لیتے ہیں. تو وہ صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اتنی بکریاں ہوئیں, اتنی برکت ہوئی کہ وہاں سے بھی ان کو آگے بڑھنا پڑا, جمعہ بھی ان سے چھوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ارے وہ ثعلبہ کہاں ہے؟ ثعلبہ ان کا نام تھا. کہاں ہے ثعلبہ؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ حضرت بکریاں ان کے پاس اتنی ہیں کہ وہ یہاں سے دور نکل گئے, اب وہاں سے آنا مسجد نبوی میں ناممکن ہے, اسی وجہ سے وہ نہیں آتے. اسی درمیان زکوٰۃ کا مسئلہ سامنے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو اسی علاقے میں بھیجا جس علاقے میں یہ بکریاں لے کر رہا کرتے تھے. کہا کہ اس علاقے میں چلے جاؤ اور ثعلبہ کے پاس بھی جانا اور ان سے بھی زکوٰۃ کی باتیں کرنا کہ جتنی بکریاں ہیں ان کی زکوٰۃ تو نکال دو. زکوٰۃ وصول کرنے والے ان کی خدمت میں پہنچے, دکھایا 40 بکریوں میں ایک دینا ہے آپ کو. وہ ضابطہ اور قانون دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ٹیکس ہے, زبردستی کی چیز ہے. اچھا آپ ذرا وصول کیجئے اور جگہوں سے زکوٰۃ, جب جانے کی باری آئے گی تو آپ مجھ سے مل لیجئے گا, میں ذرا سوچتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, اور گھر دیکھ لیتے ہیں. جانے کی باری آ گئی وصول کرنے کے بعد, پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے, ایسا ہے آپ مدینہ پہنچیے, میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا ہوں. مالوں کی محبت دل کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو گئی. ہر جز پر مال نے قبضہ بنا لیا. دل کا کوئی بھی ایسا جز نہیں تھا جو مالوں کی محبت سے خالی ہو. یہ گناہ اور یہ مالوں کی دلچسپی اتنا خطرناک بن گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا. یہ خبر منٹوں میں نہ صحیح گھنٹوں میں ضرور ثعلبہ تک پہنچ گئی کہ نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے, اگر نبی سے ملاقات کر لو ورنہ اب تمہارا کوئی راستہ نکلنے والا نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اب تم ایمان سے ہاتھ دھل بیٹھے ہو. وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول کرنے کا وقت جا چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ابو بکر کا زمانہ آیا, کہا کہ یہ زکوٰۃ کا مال لے لیجئے. ابو بکر نے فرمایا کہ جب نبی نے قبول نہیں کیا تو میں کیوں قبول کروں. عمر کا زمانہ آیا, فرمایا کہ آپ لے لیجئے. کہا کہ جب ابو بکر نے قبول نہیں کیا تو میں کیوں قبول کر لوں. عثمان کے زمانے میں وہ انتقال کر گیا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ مال کی محبت کی وجہ سے یہ ایسا گناہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو دل سے نکال کر اسی دل کے اندر کفر کو بھر دیا. نہ اس کی توبہ نبی کے زمانے میں قبول ہوئی اور نہ ہی ابو بکر کے زمانے میں اور نہ ہی عمر کے زمانے میں. لکھا ہے معارف القرآن کے اندر کہ کبھی کبھی آپ کا ایک گناہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کرتے رہیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, وہی کفر پر مرنے کا سبب بن جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان گناہوں پر بھی پابندی لگائی جائے, ان سے بچا جائے. اور جو بڑے گناہ ہیں ان گناہوں سے بہت جلد توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے. انسان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے.
ہم اور آپ اگر اس بھرم میں ہو کہ ابھی عمر باقی ہے، آپ اسے ذہن سے نکال کر بہت دور رکھ دیجیے گا. کسی کی کوئی عمر نہیں ہے. کب بلاوا آ جائے گا، کس حالت میں ہم ہوں گے، خود ہم ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں ان پر پابندی لگائی جائے، ان سے توبہ کیا جائے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ توبے کے 3 طریقے ہیں، ان تینوں طریقوں کو اپنانا ہوگا. پہلے نمبر پر آپ ان گناہوں سے فوری طور پر الگ ہو جائیں. دوسرے نمبر پر ان گناہوں پر شرمندگی ہو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا فری میں، اعضاء اور جوارح دیے فری میں، ہر ایک چیز خوبصورت سی لگا دی. ہم نے کبھی پیسے نہیں دیے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں نے کہا بھی نہیں کہ ناک بنا دینا، کان بنا دینا، آنکھ بنا دینا. کہا تھا ہم نے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ فری میں دے دیے. پھر شرمندگی ہونی چاہیے کہ جس کام کے لیے اس نے دیا ہے وہ ہم نہ کر کے اس کی نافرمانی میں کیوں لگ گئے. ایک تیسرا جز کہ آگے نہ کرنے کا مکمل ارادہ ہونا چاہیے کہ اب جو کچھ ہو جائے ہمیں ان گناہوں کو انجام نہیں دینا ہے. قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اور شرط لگنی چاہیے کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں اس کی تلافی کیسے ہوے گی، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. نمازیں چھوٹ گئی ہم سے، قضا تو کرنی ہے نا. بقرعید کا موسم ہر سال آتا ہے، قربانیاں ہم نہیں کرتے. کیوں؟ آپ پوچھیں گے ہم سے تو ہم کیا بولیں گے؟ وہ بچے پڑھ رہے ہیں، خرچے زیادہ ہیں، بچیوں کی شادی ہے، گھر خریدنا ہے. کیسے ہم کر سکتے ہیں بولیے؟ تو پیسے ہیں رکھے ہوئے، سالہ سال گزر گئے، کبھی قربانی کی توفیق نہیں ہوئی. جہاں تک گوشت کی بات ہے، آپ کریں گے تو کچھ تو پہنچا ہی دیں گے، یہ کریں گے تو کچھ تو پہنچا ہی دیں گے، میرا بھی کام چل جائے گا. حج کا موسم ہر سال آتا ہے، یہی شکایت کہ حج کریں گے 5 لاکھ روپے لگیں گے، پھر ہماری تجارت تو ٹوٹ جائے گی، بچوں کی پڑھائی تو مشکل میں پڑ جائیں گی، شادیاں ہم بچوں کی کیسے کر پائیں گے، انہیں سیٹ کرنا ہے، ان کی لائف ٹھیک کرنی ہے، ہمیں یہ لینا ہے وہ لینا ہے. یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے. ہم جو اور آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ جو ہم قربانیاں چھوڑتے چلے آ رہے ہیں، حج کو ہم ٹرکھاتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آدمی قبرستان پکڑ لیتا ہے لیکن حج نہیں کر پاتا. اللہ نے فرمایا کہ اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ گناہ تم ہر سال کر رہے ہو، اس سے ذرا اس پر توجہ دو اور ان عبادتوں کو ضروری ہے انجام دینا. قربانیاں جو چھٹ چکی ہیں، فقہاء نے لکھا ہے کہ جتنے سال سے آپ نہیں کر رہے ہیں اتنے سال کی قربانیاں آپ کو دینی پڑے گی. ہر سال جو ہم اور آپ حج کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ایسا کام بننے والا نہیں ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے. طرح طرح کی شکایتیں کہ اتنی مہنگی قربانی کیا ضرورت تھی کرنے کی. دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے بہت اچھی طرح آپ کو مسئلہ سمجھا دیں گے، ایسا سمجھا دیں گے کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بات صحیح کر رہا ہے. وہ بولے گا یہ 1.5-2 لاکھ کا آپ کیوں لے کر آئے ہیں، 10,000 میں تو کر لیتے، اتنا کیوں لے کر آ گئے آپ؟ ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے، ان پیسوں کی شادیاں کرا دیتے کسی غریب لڑکی کی. یہ پیسے تمہارے پڑوس میں کام آ جاتے ہیں، یہ پیسے اتنے خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تقریب اس وقت بھی ہونی چاہیے جس وقت کہ ہم بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں. لمبا چوڑا ہال 2-4-5 لاکھ کا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت غریب نظر نہیں آ رہے تھے. بچے کی شادی تو مسجد میں بھی ہو جائے گی. یہ ہفتے سے لائٹیں جل رہی ہیں اور نہ معلوم کیا کیا ڈیکوریشن لاکھوں روپے کے لگے ہوئے ہیں.
اور سوٹ کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، صرف ایک دن پہننا ہے 50,000 برباد کر دیتے ہیں، چاہے وہ لڑکی کا سوٹ ہو یا لڑکے کا سوٹ ہو۔ اس وقت غریب خیال نہیں آیا، قربانی کے موقع پر صرف خیال آیا اتنی مہنگا جانور تو نے کیوں خرید لیا۔ جس وقت ہم موبائل لے رہے تھے، 1,00,000 1.5 لاکھ روپے کا آئی فون ہم لے لیتے، اس وقت غریب خیال نہیں آیا کہ 10-12 ہزار میں تو یہ کام ہو سکتا تھا، اتنا لمبا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ غریب اس وقت خیال آتا ہے جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے کہ قربانی کرنا ہے تو لمبا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ نے فرمایا احراق دم ہونا چاہیے، خون کا بہاؤ۔ مریل جانور قربانی کرو گے تو کیا خون کا بہاؤ ہوگا، کوئی فوہارہ ہوگا خون میں۔ جب مال خرچ کرنے کا حکم دیا قربانی کے موقع پر تو دل کھول کر اپنے مال کو لگا دے، صرف شرط اتنی سی ہے کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ کہیں، آپ یہ سوچیں کہ ہم جانور لائے ہیں، لوگ دیکھ کر کہیں فلاں صاحب بڑا اچھا جانور لائے تھے، یہ دل سے نکال دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ قربانی کو دل کھول کر کیجیے گا۔ ان سب چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے الگ ہونا فوری طور پر، اس پر ندامت اور شرمندگی، ایسی آگے نہ کرنے کا عزم مصمم، پختہ ارادہ، ایسی جو عبادتیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں ان عبادتوں کی قضا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہم جب بڑے گناہوں سے توبہ کریں گے تب چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر بڑے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو چھوٹے گناہ بھی معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ بہت محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی۔ سبحان اللہ۔